بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ ملفوظ نمبر 133۔ فرمایا ہمارے نزدیک اصلاح کی ترتیب یوں ہے کہ کلمہ طیبہ کے ذریعے ایمانی معاہدہ کی تجدید کے بعد سب سے پہلے نمازوں کی درستی اور تکمیل کی فکر کی جائے۔ نماز کی برکات باقی پوری زندگی کو سدھارے گی۔ نماز کی درستہی ساری زندگی کے سدھار کا سرچشمہ ہے، اور نماز ہی کے صلاح اور کمال سے باقی زندگی پر صلاحیت اور کمال کا فیضان ہوتا ہے۔ ملفوظ نمبر 134۔ فرمایا ہمارے اس دینی دعوت میں کام کرنے والے سب لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دینی چاہیے کہ تبلیغی جماعتوں کے نکلنے کا مقصد صرف دوسروں کو پہنچانا اور بتانا ہی نہیں ہے، بلکہ اس ذریعے سے اپنی اصلاح اور اپنی تعلیم و تربیت بھی مقصود ہے۔ لہذا نکلنے کے زمانے میں علم اور ذکر میں مشغولیت کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے۔ علم دین اور ذکر اللہ کے اہتمام کے بغیر نکلنا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ علم و ذکر میں یہ مشغولیت اس راہ کے اپنے بڑوں سے وابستگی رکھتے ہوئے اور ان کے زیر ہدایت ہو۔ انبیاء علیہ السلام کا علم و ذکر اللہ کے زیر ہدایت تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم و ذکر لیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پوری نگرانی فرماتے تھے۔ اسی طرح ہر زمانے کے لوگوں نے اپنے بڑوں سے علم و ذکر لیا اور اس کی نگرانی اور رہنمائی میں تکمیل کی۔ اسی میں آج بھی ہم اپنے بڑوں کی نگرانی کے محتاج ہیں، ورنہ شیطان کے جال میں پھنس جانے کا بڑا اندیشہ ہے۔ ایک شعر یاد آیا مجھے، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔